اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کا، پڑھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جیسے بھی حالات آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ قرآن پاک سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ حالات چل رہے ہیں تو بتائیں میں کیا کروں۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بارڈروں کے حالات اور انڈیا کے ساتھ جو ٹینشن چل رہی ہے بڑی کرنٹلی، آپ کرنٹ افیئر سے تو میرے خیال میں واقف ہی ہوں گے کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی کرنے کے لیے، میری رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جاؤ علم نشرح سورت پہ چلے جاؤ اور وہاں سے آپ کو راستہ مل جائے گا، آپ کو وہ راستہ ملے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ تو ہم نے چونکہ آپ کی سنت میں عمل کرنا ہے، ہم نے اس لیے سورۃ العلم نشرح پہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام بلند عطا فرما دیا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس فرمایا۔ اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرمایا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ سر انجام دیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسی انعام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت آپ کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں میں بلند ہوتا ہے۔ جدھر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بلند ہوتا ہے۔ نیز آپ کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ عنقریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ایک عام قاعدے کے طور پر حقیقت بتلا کر عام انسانوں کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد آسان وقت آنے والا ہے، اس کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات میں تمام تر دین ہی کے لیے تھی، تبلیغ ہو یا تعلیم، جہاد ہو یا حکمرانی، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کاموں سے فراغت پا جاؤ، فارغ ہو جاؤ تو خالص عبادت مثلا نفلی نمازوں اور زبانی ذکر و اذکار میں اتنے لگن میں لگ جاؤ کہ تمہارا جسم تھکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی باتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسرے دینی کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ انعام تھا، یہ وہ تحفہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب مشکل سے مشکل وقت ہوتا ہے
تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے چلو پڑھو بھیا لم نشرح. یہ وہ صورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانٹ ہوئی اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ بن گئی. تو ہم نے اسی پہ چلتے ہوئے اوکھے سے اوکھا وقت گزارنا ہے اور وہ آسان سے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ مشکل وقت جو آ گیا ہے ہمارے ملک کے اوپر، اس میں ہماری مدد فرما اور ہمیں آسان سے آسان کر کے دے دے. ٹھیک ہے جناب. تو اس کے ساتھ ہی میں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے اس صورت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اس کو ذکر بنا لیں، تو آپ کو وہ طاقت، وہ تقویت، وہ توانائی ملے گی کہ جو آپ کو کسی طریقے سے بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوگی، کسی انسان کی عطا کردہ نہیں ہوگی. تو اس لیے پھر میں دوبارہ اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے، لیکن میں پھر التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس صورت سے جڑ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا. تو ہم نے بڑے بڑے دشمن دیکھے ہوئے ہیں، کوئی یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ایسا ہو رہا، پہلے بہت دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں تمام مسائل کا حل اپنے حکمت سے بنا دے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں لیکن تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.